اور اس کے بعد پہلی وحی کے بعد کچھ انسان کی حقیقت کا ذکر کیا کہ یہ جاہل اور لا علم انسان جس کو اس انداز سے پیدا کیا، اس کے بعد اس کو علم دیا، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، اور قرآن کا یہ بھی ایک انداز ہے چیزوں کو صرف نظریاتی حد تک ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مثالیں دیتا ہے کہ کیسے کیسے تکبر کرنے والے، طغیانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، الذی ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پر نہ روکنے والے کا ذکر ہوا ہے اور نہ جس کو روکا جا رہا ہے اس کا بیان ہوا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس آیت کی تفسیر کو دیکھنے کے لیے، واقعات کو جاننے کی، احادیث کو دیکھنے کی، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے سمجھ بوجھ کے لیے حدیث کی کس قدر ضرورت ہے۔ بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جن کو منکرین حدیث اور اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں، وہ صرف منکرین حدیث نہیں بلکہ منکرین دین ہیں۔ وہ دین کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں۔ کس لیے؟ کہ ناممکن ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تعلیمات کو حدیث کے بغیر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن اکثر و بیشتر اس میں صرف قاعدے کلیے، فارمولے دیے گئے ہیں، اور ان کی وضاحتیں کہاں سے ہیں؟ احادیث میں۔ نماز ہی دیکھ لیجئے کہ نماز کا کتنی بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اس کا حکم آیا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ، کہیں پر ایک بار بھی طریقہ ذکر ہوا ہے؟ بلکہ نمازیں کتنی ہیں ان کی تعداد بھی کہیں ذکر نہیں آئی، اوقات بھی اشارتاً ذکر ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد تو یہاں پر بھی اس آیتوں کی تفسیر میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ روکنے والا کون ہے اور روکا کس کو جا رہا ہے۔ تمہارا ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا تو نے کہ اس شخص کو جو روکتا ہے، اور یہ روکنے والا ابو جہل ہے، جس طرح کہ تفسیروں میں ہے اور احادیث میں کہ روکنے والا ابو جہل ہے۔ کس کو روکتا ہے؟ عبدن ایک بندے کو۔ عبدن کا لفظ نکرہ کے انداز سے، یعنی ایک بندہ، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو روکتا ہے اذا صلی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا واقعہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس آ کے نماز پڑھتے، تو ابو جہل آیا آپ کے پاس، آ کے آپ کو کہا کہ محمد تو کیا تجھے روکا نہیں تو کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھا کرو؟ ایک بار کہا اس نے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری بار اس نے کہا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار اس نے کہا، تیسری بار اس نے جب کہا تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہل تو اپنی اس چیز سے باز آ جا، ورنہ تیرے ساتھ وہ کچھ ہوگا کہ جو تو یاد رکھے گا۔ آپ نے اس طرح کی دھمکی دی۔ تو آپ نے جب اس کو دھمکی دی تو ابو جہل کیا کہتا ہے کہ تم مجھے دھمکیاں دیتا ہے، جب کہ تو جانتا ہے کہ میں اس وادی، یعنی اس شہر، اس علاقے میں اس کا سردار ہوں، اور میرے بڑے، ان کے میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے آیت میں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ اپنے مجلس کے لوگوں کو بلا لے۔ کہنے لگا کہ میرے، یعنی ہم مجلس لوگ بہت ہیں، میرے ساتھی بہت سارے ہیں، جس طرح کہ آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کوئی سیاسی لیڈر ہو کہے کہ میری بہت بڑی پارٹی ہے، تو یہی اس کا انداز بھی کہ میری پارٹی بہت بڑی ہے، بڑی مضبوط ہے، تو آپ کو یہ دھمکیاں دیتا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ماتا ہے کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اللہ کے ایک بندے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کو بندہ کہنا، کیا خیال ہے اس میں؟ کہنے والا کہے گا کہ آپ کو بندہ کہنا یہ تو کوئی آپ کی شان کے لائق لفظ نہیں لگتا۔ ہاں، ان کو نہیں لگتا جنہوں نے عبد کے لفظ کو سمجھا نہیں، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سب سے بڑا جو اس کا اعزاز ہے، اس کا مقام، اس کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ کا بندہ ہونا ہی انسان کے لیے سب سے اونچا مقام ہے۔
عام انسان کا تو کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے اونچا مقام یہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے جو آپ کو بڑے بڑے اعزازات دیے ہیں، بڑے بڑے مقامات دیے ہیں، وہاں پر آپ کا عبد کے نام سے ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسراء معراج کا واقعہ عبد کے نام سے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا، اور اس انداز سے۔ لیکن بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ کہنا آپ کی چھان کی گستاخی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہی سب سے اٹھ کے عظیم مقام ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کیا فرماتے ہیں؟ انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، تم کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو روکتا ہے۔ ماتا اللہ تعالیٰ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا تو نے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یہ حکم دیتا نیکی تقوی کا۔ کون ہدایت پر ہوتا؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو ابو جہل کے حوالے سے بھی، کہ یہ بجائے روکنے کے، بجائے بدماشی کرنے کے، اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا اور بجائے نماز سے روکنے کے نیکی کا حکم دیتا، تقوی کا حکم دیتا، اصل تو یہ کام کرنے کا تھا، لیکن اس نے کیا الٹا راستہ اختیار کر لیا، کس غلط راستے پر چل پڑا کہ بجائے خود ہدایت پر چلنے کے، خود نیکی کرنے کے، اوروں کو روکتا ہے۔ ایک تو یہ معنی کیا گیا، اور یہ ابو جہل کے اوپر ایک اس کی مذمت کے طور پر، کیا رأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا تو نے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، اگر ہدایت اپنا لیتا اور بجائے نمازوں سے روکنے کے، نیکی سے روکنے کے بجائے بلکہ نیکی کا حکم دیتا، او امر بالتقوی، کہ تقوی نیکی کا حکم دیتا۔ ایک معنی ابو جہل کے حوالے سے کیا گیا، اور دوسرا معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ابو جہل کو، اس کو ملامت کرتے ہوئے اور اس کے اس روکنے کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے، کیا رأیت ان کان علی الہدی، کیا ابو جہل تو نے دیکھا، کیا یہ جس کو تو روک رہا ہے یہ ہدایت پر ہو؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سرچشمے ہیں جن کو تو روک رہا ہے۔ او امر بالتقوی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تقوی نیکی ہے۔ اور دونوں معنی ہی یہاں پر صحیح ہے، اور قرآن کریم کا اصول یہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آیت، کوئی لفظ ایک سے زیادہ صحیح معنی پر مشتمل ہو، صحیح معنی اس سے لیا جا سکتا ہو، تو اصل یہی ہے کہ وہ معنی اس سے لینا چاہیے۔ تو ابو جہل کو بھی خطاب کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی بلکہ بلاغت و فصاحت و بلاغت ہے کہ کسی ایک لفظ کے اندر ہی مختلف معنی اس کے اندر سمیٹ دینا۔ اور یہ ویسے تو عربی زبان کی عموماً یہ خصوصیت ہے کہ عربی زبان کی یہ جامعیت ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ ہی مختلف طرح کے معنی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز کہ اس میں ابو جہل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ بجائے تو اس گمراہی کے راستے کے بجائے ہدایت پر چلتا، نمازوں سے روکنے کے بجائے، نیکی سے روکنے کے بجائے نیکی کا حکم دیتا، اور اس کو ملامت، اس کو مذمت بھی کی گئی ہے۔ تو کس کو روک رہا ہے؟ اس ہستی کو روک رہا ہے کہ جو ہدایت پر ہے، اور ہدایت کے بلکہ سرچشمے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو روکتا ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ہے؟ اور یہ آیت ابو جہل کے بارے میں ہی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا اور اعراض کیا، منہ پھیرا۔ تولی کے معنی منہ پھیرنا، اعراض کرنا، اور منہ پھیرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو سرے سے کفر کر کے انکار ہی کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں، بعض اوقات ماننے کا دعویٰ تو کرنا لیکن صرف دعوے کی حد تک، اس کے آگے کوئی حقیقت نہ ہو، جس طرح کہ بہت سے مسلمانوں کا حال ہے کہ دعویٰ ہے اسلام کا، ایمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ تو میں کہ دیکھا، کیا تم نے دیکھا، اور دیکھنے سے مراد یعنی اس آدمی کا حال بتاؤ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، یا جھٹلانے والا، منہ پھیرنے والا، دین سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے والا، کیا اس کو پتہ نہیں؟ الم یعلم، کیا جانتا نہیں
بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے.